بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج میں گفتگو کا آغاز ایک انتہائی حساس معاملے سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ حساس معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں شر انگیزی ایک نیا روپ اختیار کر رہی ہے، اور یہ شر انگیزی جو ہے یہ ایک ایسا روپ اختیار کر رہی ہے جسے کچھ لوگ سائبر ٹیررزم کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اسے کو بہت بڑی سازش کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو کوئی بھی ہے وہ بہت ہی منظم طریقے سے سوشل میڈیا کو پاکستان کے معاشرے میں نفرتیں پھیلانے اور منافرتیں پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کے نام پر گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک فتویٰ ہے، یہ ایک جعلی فتویٰ ہے، اور فتویٰ کراچی کے ایک بہت ہی مشہور مدرسے جامعہ بنوریہ العالمیہ اس کے نام پہ جاری کیا گیا، اور فتویٰ جو جعلی فتویٰ ہے، یہ جعلی فتویٰ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں شراب نوشی جائز ہے، یعنی کہ شراب پینا جو ہے یہ بالکل جائز ہے۔ بہت زیادہ شراب نہ پئیں لیکن مناسب پئیں تو جائز ہے، اور انتہائی ڈٹائی کے ساتھ بنوریہ کا نام استعمال کیا گیا، اور جامعہ بنوریہ نے اپنی یہ وضاحت بھی جاری کر دی ہے کہ جی اس فتوے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک فتویٰ نہیں ہے، اس طرح کے بہت سے فتوے مختلف ایشوز پر جاری کیے جا رہے ہیں۔ کسی میں زنا کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، کسی میں ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے، اور پچھلے دنوں ایک ایسا فتویٰ بھی تھا جو مفتی رفیع عثمانی صاحب کے نام پہ جاری کیا گیا۔ کراچی یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر شکیل اوج، اسلامیات کے استاد تھے، اور ان کے خلاف وہ جعلی فتویٰ جاری کیا گیا، جس جعلی فتوے کی بنیاد پر شکیل اوج صاحب کو قتل کر دیا گیا، اور مفتی رفیع عثمانی صاحب نے بعد میں وضاحت کی کہ انہوں نے ایسا کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا۔ یہ سارا کام سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، فیس بک پہ ہو رہا ہے، ای میل کے ذریعے ہو رہا ہے، ٹویٹر کے ذریعے ہو رہا ہے، اور پاکستان کی جو حکومت ہے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اتنے بے بس ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی طرف میں نے آپ کی بھی توجہ دلانی ہے، اور میرے پاس آج کچھ بہت محترم پارلیمنٹرینز موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ان کی بھی توجہ اس طرف دلائی جائے، کیونکہ بہت سے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاستدان ہیں ان کی بھی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، بے سروپا افواہیں ان کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں، کیونکہ جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ، جعلی فیس بک اکاؤنٹ قائم کرنا بہت آسان ہے، اور اس کے ذریعے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اس پر تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب، وفاقی وزیر ہیں، جناب نبیل گبول صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور محترمہ شازیہ مری صاحبہ آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ اور شازیہ مری صاحبہ نے آج معذوروں کے عالمی دن کے موقع پر ایک قومی اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی، جو منظور بھی ہوگی تھوڑی دیر پہلے قومی اسمبلی میں، اور ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے معذوروں کے عالمی دن کے موقع پہ معذوروں کو یاد رکھا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں قادر بلوچ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک طرح سے لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے، تو اس پر اب تو آرمی چیف کا بھی جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ قائم کیا گیا جس پہ کمپلینٹ کی گئی ہے منسٹری آف آئی ٹی کو، تو اس پر کوئی قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں کچھ سوچ رہے ہیں کہ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، یہ انتہائی تشویشناک معاملہ ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں سے تقریباً پلس 3.5 ڈیکیڈز بیک، اور یہ شروع ہوا، اور اسلام کو ایک ایسے مذہب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ شروع ہوا تقریباً جس وقت رشینز افغانستان میں واقع کر گئے اور ان کے خلاف جو کارروائی کی جانی تھی، اور اس وقت مذہب کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کمیونزم کے خلاف اور ایتھیزم کے خلاف، اور وہ ایک ایکسٹریمزم اس میں لانے کی کوشش کی گئی، اور اس ایکسٹریمزم میں تو انہوں نے وہ اپنے نتائج حاصل کیے، لیکن دیر آفٹر وہ جب کامیابی سے استعمال کیا گیا تو یہ بطور ایک ویپن کے ان حلقوں کے ہاتھ میں آ گیا، ان مذاہب کے ہاتھ میں آ گیا، وہ مغربی دنیا کے ہاتھ میں آ گیا کہ انہوں نے آگے اس کو پھر اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا، اور فائنلی جب اب دوبارہ یہاں پر افغانستان میں وار آن ٹیرر کی کارروائی جو انہوں نے کی، 9/11 کی جو کارروائی ہوئی اور 9/11 کے بعد جو کارروائی کی جانی تھی،
ایک طرف تو انہی لوگوں کو جن کو پہلے انہوں نے بطور ہتھیار کے استعمال کیے رشینز کو آؤٹ کرنے کے لیے, ان کو ڈیفیٹ دینے کے لیے, یہی لوگ پھر ان کے خلاف بھی انہوں نے پھر اپنے فورسز کو استعمال کیے, اور ان دا پروسیس آج نہ صرف یہاں سے پھر بات نکلی, یہ سیریا بھی پہنچ گئی, عراق بھی پہنچ گئی, اور ہر طرف پہنچ گیا, اور پھر وہاں پر فائنلی آج دنیا میں, حالانکہ اسلام تو یہاں پر 1450 سال سے ہے, یہ پچھلے 30-35 سال میں اسلام کو ایک نئی شکل دینے کی کوشش کی گئی, اور مغرب کے سامنے اس طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ فینیٹکس کا مذہب ہے, یہ قتل کرنے والوں کا مذہب ہے, یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے, اس میں امن نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ذبح کرنے والوں کا مذہب ہے. ایک رخ یہ ہے, اور دوسرا رخ یہ ہے کہ اسلام میں شراب نوشی کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. اور ایک طرف تو یہ حقیقت, اور دوسری طرف یہاں پر انہوں نے کہا کہ چونکہ اس مذہب کو ڈیفینسو پہ انہوں نے ڈالا ہے, تو پھر اس کے مختلف آسپیکٹس کو ٹویٹرز کے ذریعے سے, یہ سائبر کرائمز کے ذریعے سے, سائبر وارفیئر کے ذریعے سے مختلف اس کے اشکال سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمان کا گردن کاٹ رہا ہے اور اس کو تباہ برباد کر رہا ہے. بلاسفیمی کے لاز کو بھی الٹا سیدھا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی ایک ایسی چیز سامنے آئی ہوئی ہے جہاں پر پورے مسلم امہ کو اور اسلام کو ڈیفینسو پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور انفارچونیٹلی ہم خود یہ ریلائز نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کی نہ صرف ریکوائرمنٹ اس کی ہے کہ ہماری قومی اسمبلی میں اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے, بلکہ مسلم امہ, مسلم اسکالرز آل اوور دا ورلڈ, یہ ان کو چاہیے کہ اکٹھے ہو کے سوچیں اور اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ واقعی جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سازش ہے, اور اس سازش کے نتیجے کے طور پہ ہمارے مذہب کو بطور ایک ٹیررزم کے سے متعلقہ مذہب کے طور پر پیش کرنے کی کوشش بطور سازش کی جا رہی ہے, اور اس کا ہمیں نقصان کیا ہوگا اور ہم اس کے بارے میں کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے. جی ہماری قومی اسمبلی میں جہاں ہم ریکمنڈ کریں گے کہ اس کے اوپر بحث ہو, وہاں پر ایون امہ کے پلیٹ فارم پہ بھی اس پہ ایران کے صدر احمدی نژاد نے بھی ایک تجویز پیش کی تھی کہ پاکستان, افغانستان اور ایران کے علماء کرام بھی اس طرح کے معاملات پہ بیٹھیں. نبیل گبول صاحب, کیا یہ معاملہ اتنا اہم نہیں ہے کہ اس پہ قومی اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر ایک عجیب و غریب قسم کی اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ دیکھیں حامد میر, آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو کو, میں سمجھتا ہوں جیسے کہ آپ نے خود کہا ہے, اس کو آپ سامنے لے کر آئے ہیں. افسوس کی بات یہ کہ پارلیمنٹیرینز جو ہے ہمارے اس طرف کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کرائم ہو رہا ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ فتوے جاری ہو رہے ہیں, بالکل یہ حقیقت ہے کہ غلط فتووں پہ کتنے فتوے. میں ایک ہمارے سنگر جو جنید جمشید کبھی ہوتے تھے, انہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کیا, اس غریب کو بھی جو ہے اس کے خلاف بھی فتوے جاری ہوئے, بعد میں پھر اس کو آ کے معافی مانگنا پڑا. تو یہ حالات ہیں کہ ہم فتوے کے اوپر جو ہے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. آپ کو پتہ سابق گورنر سلمان تاثیر بھی اسی ایک فتوے کے ذریعے جو ہے ان کو قتل کیا گیا, اسی طریقے سے اور بہت سارے انسیڈنٹ ہوئے. افسوس کی بات یہ ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں اس کو اسمبلی میں اٹھانا چاہیے. میں آپ کو یہ ضرور اپنی طرف سے ایشورنس دیتا ہوں کہ کل انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایڈجرمنٹ موشن داخل کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تینوں ایم ایل ایز یہاں بیٹھے, بلکہ یہ تو فیڈرل منسٹر ہے, یہ نہیں ایڈجرمنٹ موشن پیش کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور سب مل کر جو ہے دوسری جماعتیں اس پہ ایک ایڈجرمنٹ موشن پیش کریں. جہاں تک آپ نے یہ بات کی سائبر کرائم کی, سائبر کرائم میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی اس کا ایک ادارہ موجود ہے ایف آئی اے کے اندر, لیکن وہ ارریلیونٹ ہے, وہ کوئی کام نہیں کر رہی ہے. سائبر کرائم آپ خود بتا رہے ہیں کہ آئی ایس پی آر کی جعلی بن چکے ہیں ٹویٹر اکاؤنٹ, اور دوسرے بھی اداروں کے بن چکے ہیں, لیکن یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. آپ کو پتا ہے صرف میرے حامد میر کے نام پہ 20 سے زیادہ جعلی فیس بک اکاؤنٹ ہیں. آپ کے حالانکہ میرا اپنے نام پہ ایک بھی فیس بک اکاؤنٹ پہ کتنے ہیں, اور بلکہ ایسے بھی میں لوگوں کو جانتا ہوں جو جعلی لوگوں کو پیسے دے کر اپنے فالوورز ٹویٹر پہ بڑھاتے ہیں, جو 9 لاکھ کے جو ہے ٹویٹر اکاؤنٹ بن گئے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو پیسے دے کر اپنے فالوورز بڑھاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے, یہ آپ کے ساتھی اینکرز ہیں جو اس طرح کے کرتے کام, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آپ سائبر کرائم کس لیے آپ نے بنایا گورنمنٹ نے, یہ تو ہمارا کام نہیں, ہم تو ایڈجرمنٹ موشن داخل کر چلے جائیں گے. اب آپ دیکھیں ایڈجرمنٹ موشن بھی ہم پیش کریں گے, اس کا فائدہ کیا. ہمارے منسٹر انٹیریئر آج بڑی مشکل سے آئے, اس پورے سیشن میں میرے خیال میں 2 دفعہ آئے ہوں گے. پرائم منسٹر صاحب جب بھی ہماری ضرورت پڑتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں, جب ہماری ضرورت نہیں پڑتی ہے تو وہ آتے
ہی نہیں ہے اسمبلی کے اندر. تو ہم یہ جو ایڈجرمنٹ موشن ہے یہ پیش تو کریں گے, لیکن اس کے اوپر ایکشن کیا یہ لیں گے؟ آپ کا تو ایف آئی اے میں ایک سیل ہے, اچھی بات ہے کہ ایکٹیویٹ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے کہا کہ میں ایڈجرمنٹ موشن پیش کروں گا, اور پیپلز پارٹی سے بھی اس پہ آپ, میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ ہم کیونکہ ادھر بیٹھے ہیں تو ہم جوائنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ کریں گے. شازیہ مری صاحبہ, یہ جو سوشل میڈیا پہ ایک ان چیکڈ قسم کی بہت سی ڈس انفارمیشن چلتی ہے, کریکٹر اسیسینیشن کمپین چلتی ہے, اور میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا, اور آپ کے بارے میں میں نے خاص طور پہ میں نے خود بھی یہ نوٹس کیا ہے, نہ صرف آپ بلکہ بہت سی جو فیمیل پولیٹیشنز ہیں ان کو جیلی ٹویٹر اکاؤنٹس سے ان کے بارے میں ابیوسو لینگویج استعمال کی جاتی ہے, آپ کو تھریٹ کیا جاتا ہے, کوئی پوچھنے کسنے والا نہیں. اب میں ایک ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں, لوگ مجھے جانتے ہیں اور میرا نام بھی لوگوں کو پتا ہے, میری شکل بھی جانتے ہیں, لیکن ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کوئی بھی آدمی جعلی طریقے سے کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے کسنے والا نہیں ہے. تو یہ اس پہ آپ کی قومی اسمبلی کیوں نہیں اس کو ٹیک اپ کرتی؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب. ٹویٹر اور سوشل میڈیا کی جو ایک ابیوز ہے اس پر بھی میں کامنٹ دوں گی, لیکن جو آپ نے بڑا ایک بنیادی نقطہ اٹھایا ہے, جس سوچ کی آپ نے آج بات کی ہے, پاکستان کو جو ناسور کی طرح ایک سوچ کھا رہی ہے, جس کا تھوڑا بہت ذکر قادر بلوچ صاحب نے ضرور کیا, لیکن ایک بات وہ ان سے رہ گئی کیونکہ تاریخ کا حصہ ہے, میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گی. پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی اس جنگ کے دوران جو رشیا کے حوالے سے انہوں نے بات کی, کہ ہم پر ایک ایسا آمر مسلط تھا جس نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوشش کی, اور جب اس نے مسلمانوں کو مسلمان بنایا تو پھر 62-63 کے اندر جو اضافے ہوئے اس سے پاکستان اس وقت شاید جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہو, لیکن آج ان کو بھی کھا رہی ہے وہ چیز, ان کو بھی یہ ناسور جو ہے وہ آج جو ہے وہ آوازیں دے رہا ہے, للکار رہا ہے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صرف شہید بھٹو کا ایشو نہیں ہے, یہ ایشو پاکستان کے سروائیول کا ہے. آج وہی بیج جو اس وقت بویا گیا آپ کو آج کھا رہا ہے, آپ کے بچوں کو آج وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہے. اور یہی میں اپنے فاضل رکن میں اسمبلی, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں نبیل گبول صاحب سے میں یہاں پر تھوڑا اختلاف رکھتی ہوں کہ اسمبلی میں بات نہیں ہوئی ہے, اسمبلی میں بات ہوئی ہے. اور میں بلوچ صاحب کو بھی یاد دلا دوں کہ ایک نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی آئی تھی جی, اسی سال کے آغاز میں وہ پالیسی ہمارے سامنے رکھی گئی تھی, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کاؤنٹر نیریٹو بنایا جائے گا. وہ کاؤنٹر نیریٹو کیا ہوگا کہ جو دہشت گرد آپ کو مار رہے ہیں ایک اپنا نیریٹو دے کر, ہم ان کو بتائیں گے کہ پاکستان کا نیریٹو کیا ہے, وچ واز اے فیئر ڈیل. کیا ہوا اس کا پتا چلا؟ آپ نے کبھی اس کے بعد ذکر سنا وہ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے؟ کیونکہ میں نے تو جب اس کو اسٹڈی کیا جی تو میں نے بہت ساری ایک لمبی فہرست ریکمنڈیشنز کی بھی دی اور اپریشیٹ بھی کیا کچھ نکات کو, جس میں سے ایک نقطہ کاؤنٹر نیریٹو کی کنسٹرکشن تھا. کچھ نہیں پتا چلا. تو ہم اگر ولنگنس نہیں دکھا رہے, بات تو ہم کر رہے ہیں, بات کی حد تک تو ہم کر رہے ہیں, ہم بات تو کر رہے ہیں, آپ کریں, پبلک کو سمجھائیں کاؤنٹر نیریٹو ہے کیا, آپ کیجئے نا, مطلب آپ پارلیمنٹ میں میں خود نہیں سمجھ رہا ہوں کاؤنٹر نیریٹو کیا ہے, تو ذرا آپ اوپنلی بتائیں نا. دیکھیں وہ تو سمجھنے والے کاؤنٹر نیریٹو وہ جو پاکستان میں کہتے ہیں نا کہ ہم پاکستان میں جہاد کر رہے ہیں, اسلام نافذ کر رہے ہیں, یہی ہم الجھ جاتے ہیں نا, ہم یہی الجھ جاتے ہیں. آپ کا سوال تھا فتویٰ کا, نہیں وہ فتویٰ ہم ڈسکس کبھی ہم نے نہیں کیا. فتویٰ کا ذہن کس نے بنایا نا, فتویٰ دینے کی اتھارٹی کس نے دی, بالکل ٹھیک ہے, فتویٰ دینے کا ماحول کس نے پاکستان میں ڈالا اور یہ روایت کس نے ڈالی, مطلب یہ شیعہ سنی, یہ فقہ, یہ تمام چیزیں یہ کون کب سے شروع ہوئی پاکستان میں؟ رنگ نسل میں ہم بٹ گئے, کس نے ہمیں بانٹا, ہمیں کس نے بانٹا؟ سو وی ہیو ٹو, جب ہمیں اپنے پرابلمز کے حل کی طرف جانا ہے تو مسئلے کی جڑ بھی. چلیں اب کل اگر یہ ایڈجرمنٹ موشن پیش کریں گے آپ سپورٹ کریں گی؟ میں کیوں نہیں جی, ہم تو بول رہے ہیں, آواز اٹھا رہے ہیں, اس کی سزا ملی نا سلمان تاثیر کو, شہباز بھٹی کو اور کتنے ہمارے ساتھیوں کو. ہمارا تو بولنا بند ہو گیا, ہم تو الیکشن کیمپین نہیں کر سکے جو کہ ایک لبرل جماعت کر سکتی تھی. آپ کی یہ باتیں سن کے بہت سے لوگ خوش ہوئے ہوں گے کہ آج کل کے ماحول میں
इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, MQM और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि इस मसले पे हम एक दूसरे से ताउन करेंगे। आज भी जो रेजोल्यूशन स्पेशल वो जो लोगों के हवाले से थी, पीपल विद स्पेशल नीड्स, उस पर भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हमारा साथ दिया है और वहां पर दीगर पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, बल्कि गवर्नमेंट ने भी इसे अपोज नहीं किया, तो एक यूनानिमस रेजोल्यूशन आई है। मैं आपसे ट्विटर, क्योंकि नहीं बुनियादी इशू आपका वही है, ये सोच जो पनप रही है पाकिस्तान में एक अरसे से, उसका खात्मा करना है। अब वो हमें मिलके एक ही पेज पर आना पड़ेगा। ये सोच है कि फिफ्थ कॉलमिस्ट बन के, आस्तीन के सांप बन के, अपना असली चेहरा छुपा के, अपना असली नाम छुपा के, आस्तीन के सांप को निकालना पड़ेगा और उस आस्तीन के सांप का जो है ना कला कुमा करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, ये करना है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने ट्विटर पे मैं आपसे बात ये करूंगी कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और मैं आपसे एक किस्सा शेयर करती चलूं, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया की इतनी, खैर आई कन्फेस कि इतनी बड़ी फैन नहीं हूं। अपनी प्रायोरिटीज की बात है, मैं नहीं कह रही ये बुरी चीज है, बिल्कुल एक अच्छा यूज है, बल्कि मैं तो आज आपको आपके तवज्जुद से कहूंगी गवर्नमेंट को कि खुदारा यूट्यूब पर भी जो बैन है उसको उठा दीजिए। जो वजह थी हम सब जानते हैं, उसका एहतराम करते हैं, पर अब एक अरसा गुजर गया, 3G 4G आ गया पाकिस्तान में, बहुत बड़े मार्के हमने मार लिए, लेकिन ये मार्का अभी तक हम नहीं मार सक रहे। और मैं ट्विटर पर ये कहूंगी कि मेरी बेटी ने मुझे ये 1-2 बरस पहले कहा कि आप अपना ट्विटर अकाउंट बनाएं। मैंने कहा नहीं, मुझे वो नहीं कहती नहीं बनाएं, क्योंकि 6-7 बने हुए हैं आपके नाम पे, और 1000 तक तो उस पर भी जो है वो व्यूअरशिप है, लोग उसको देखते हैं और आपके फॉलोअर्स हैं, तो वो जाली हैं सारे। तो उसने मुझे इनकरेज किया, एंड आई गिव दिस क्रेडिट टू माई डॉटर, जो एक न्यू एज है, नई जनरेशन है, उसने कहा आप बनाएं, क्योंकि जब तक आप इस स्पेस को खुद ऑक्यूपाई नहीं करेंगी तो कोई और आपके नाम पर ऑक्यूपाई करेगा। अच्छी बात है, लेकिन आज जो आपने जिस इशू पे आज रेजोल्यूशन मंजूर की, गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने आज माजूर अफराद के आलमी दिन पर एक रेजोल्यूशन नेशनल असेंबली में मंजूर की है, तो जिन लोगों के बारे में ये रेजोल्यूशन मंजूर हुई है उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स का जिक्र भी शाजिया मरी साहब की रेजोल्यूशन में है, लेकिन हम सबूक सैयद साहब की रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में जो माजूर अफराद हैं उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। गुजर खान से ताल्लुक़ रखने वाला 26 साला एहसानुल हक बसारत से महरूम है, लेकिन दिमाग से नहीं। उसकी जहनी सलाहियत ने उसे अतरियात की सनत से वाबस्ता कर दिया है। स्पेशल एजुकेशन के स्कूल में पढ़ा, मैट्रिक, फिर मैंने नॉर्मल एजुकेशन में बीए किया, और अभी मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से सीटी कर रहा हूँ। ट्रेनिंग लेके काम स्टार्ट किया। आज पूरी दुनिया में 65 करोड़ माजूर अफराद के बारे में शऊर की आगाही के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बसने वाले 1.5 करोड़ से जायद माजूर अफराद सहूलतों की अदम फराहमी पर शिकवा कुनाह हैं। हमें हमारी जरूरियात के मुताबिक सहूलियात मुयस्सर नहीं, ना ही हमारी मदद करने वाला कोई है और ना ही रोजगार मिलता है। हम बहुत मुश्किल में हैं। जो डिसेबल लोगों के लिए 1% कोटे का वहाँ जिक्र किया गया था, आप यकीन कीजिए कि उस पर अभी तक पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा, और बल्कि उसमें भी धोखाधड़ी की जा रही है। यानी अगर किसी की एक उंगली कटी हुई है तो वो जाली सर्टिफिकेट बनाकर सीट लेने की कोशिश करता है। माजूर अफराद को बेरोजगारी, कानून साज इदारों में अदम नुमाइंदगी, इलाज मालजे की मुफ्त सहूलियात, सफरी मसाइल, वज़ाइफ और जहनी माजूरों के लिए साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का फराहम न होना बहुत बड़ा मसला है। अलमिया तो ये है कि हुकूमत के पास माजूर अफराद का कोई डेटा मौजूद है और ना ही कोई पॉलिसी। पाकिस्तान बैतुल माल ने WHO के साथ मिलकर एक पायलट फेज पे, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम एक डिस्ट्रिक्ट का सेंसस कर रहे हैं, ताकि हम उस पे तयन कर सकें कि पाकिस्तान में डिसेबिलिटी कौन कौन सी हैं, लोगों में अगर जो डिसेबल लोग हैं उनमें डिसेबिलिटी क्या है, ताकि उस हिसाब से उसकी प्लानिंग की जाए। साबिका हुकूमत की जानिब से माजूर अफराद को सहूलियात की फराहमी के लिए स्पेशल कार्ड्स जारी किए गए थे, लेकिन इससे भी माजूर अफराद को कोई खातिरख्वाह फायदा न मिल सका। ये बच्चे माजूर जरूर हैं लेकिन मजबूर नहीं। हुकूमत अगर संजीदगी के साथ कोई पॉलिसी बनाए तो ये बच्चे मुस्तकबिल में पाकिस्तान के कारआमद शहरी बन सकते हैं। कैमरामैन अब्दुलसलाम सोमरों के साथ सबूक सैयद, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। जी, बड़े शर्म की बात है कि आज माजूरों का दिन मना रहे हैं, और आज माजूरों को जिस तरह पंजाब पुलिस ने पीटा है, और उस पे जो है चीफ मिनिस्टर भी मुल्क में मौजूद नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद नहीं है, और कोई मिनिस्टर वहां पर नहीं गया उनके साथ इजहार हमदर्दी उनसे बातचीत हो गई है, बातचीत देखे ना, लेकिन आप इंटरनेशनली हमारी कितनी बदनामी हुई है कि हम इस दिन को हम मनाना हमें चाहिए, और हम उसी दिन अपने माजूरों को पीट रहे हैं। पीट के उनको 5 पुलिस अफसरों को सस्पेंड करके तो कादर बलोच साहब क्या मसला हल हो गया? देखें जी, बात यह है कि इस मामले के ऊपर इसको इतनी संजीदगी से जितना गबोल साहब ले रहे हैं, हम भी इसको इतना ही संजीदा समझते हैं इस मसले को।
अनफॉर्चुनेट बैड लक ये हुआ। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस पर माफी मांगी है खुल के, एंड ऑलरेडी लोगों को सस्पेंड कर चुका है। इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो पुलिस वाले, एक मिनट, ये जो पुलिस वाले माजूर अफराद को धक्के दे रहे हैं और उनको डंडे मारे हैं, जरा देखें, इनकी आपको शक्लें भी नजर आएंगी और इनके ओहदे भी नजर आ जाएंगे। आप जरा ये क्लिप देखें, इसमें आपको नजर आ रहा है कि ये किस तरीके से उनको धक्के मार रहे हैं माजूर अफराद को। ये देखें आप, कितना ये समझ नहीं आती कि क्या ये पुलिस अफसरान जो है इनके सीने में दिल नहीं। ये देखें किस तरह धक्के मार रहे हैं उनको। जी, आप बात कर रहे थे। अर्ज ये कर रहा था कि इस मामले को इंतहाई संजीदगी से इसके ऊपर गौर किया जा रहा है और कदम उठाया जाएगा, इंक्वायरी की जाएगी। इससे जिन लोगों ने ज्यादती की है वो सजा से बच नहीं सकेंगे। अब अगर यहां पर कोई पॉलिटिकल आदमी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मौजूद नहीं था, इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम इससे कंसर्न नहीं है, हम इसको अप्रूव करते हैं और इस किस्म की कार्रवाई है उसके बारे में नबील साहब को कंसर्न है या किसी और को कंसर्न है और हमें कंसर्न नहीं है। अगर हम इसके बाद फॉलो अप सही तौर पर न करें, सही कदम न उठाएं और मुतालिका लोगों को जिन्होंने ज्यादती की है उनको सजा न दे, उस वक्त पर यह कहना चाहिए कि ठीक है। वाकयात होते हैं, इंडिविजुअल से गलतियां हो जाती हैं, ज्यादतियां भी होती रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हम पुलिस को गलत इस्तेमाल करते रहे और वो कंटिन्यू कर रहा है। ये जो प्रेसिडेंट जा रहा था वहां से, नहीं, ये जो लोग हैं ये ग्रेजुएट्स हैं सारे, ये ग्रेजुएट्स हैं, ये जॉब्स मांग रहे हैं और ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हैं, इनमें से बहुत से, उनको जॉब्स नहीं मिलती। वो कहते हैं हमारा जो 1% कोटा है वो उस कोटे को भी आप यूटिलाइज नहीं करें। तो इस पे बात हुई और शाजिया एक थोड़ी मैं आपकी बात में इजाफा करूं, जा रहा है, जरा आप नजर रखें। मैं उनके डिफेंस में नहीं आना चाहता हूं, लाठी कहीं पर मारा नहीं है, उनको स्टॉप करने की कोशिश कर रही है। खुर्रम भट्ट है, आई एम नॉट सीइंग दैट मकसद है चले, मेरा ख्याल है मैं क्योंकि बलोच साहब बहुत ही मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और एक बुजुर्ग शख्सियत है, मैं समझती हूँ कि वैसे इसका डिफेंस तो बनता कोई नहीं है। धक्का देना भी अगर लाठी हाथ में नहीं है और लाठी होगी किसी के हाथ में, किसी कैमरा ने वो भी हाँ। देखिए बात ये है ना कि अगर आज भी हम तीनों बैठे, मैं तो ख्याल है सबसे पहल जो हमारी होनी चाहिए वो इसको कंडेम करने की होनी चाहिए, इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। यही अल्फाज अगर हमारे जबानों से अदा हो गए तो मेरा ख्याल है आगे का काम भी आसान हो जाएगा। दूसरी बात है, देखिए मॉडल टाउन भी लाहौर में हुआ है, एक हैंडलिंग आपने वहां भी देखी बहुत। मैं कहती हूं कि ऐसी खुदा ना करे कि कभी ऐसे वाकयात और सानेहात बल्कि पाकिस्तान में पेश आए आगे, लेकिन अब थोड़ा हमें ऐसे एहलकारों की, ऑफिसर्स की, कुछ इनकी ट्रेनिंग की तरफ भी जाना चाहिए। काउंटर नैरेटिव जब बनेगा, कम से कम लॉ एनफोर्सर्स का तो बन जाए, कम से कम उनको तो पता चल जाए कि खवातीन के साथ किस तरह का रवैया हो। जो लोग स्पेशल नीड्स के साथ हैं, जो देख नहीं सक रहे हैं कि उन पर कौन लाठी बरसा रहा है, उनकी शक्लें वो नहीं देख पा रहे और अपने हक के लिए बाहर आए। ऐसा तो कोई एहतजाज नहीं था मीर साहब के उनको लाठियां पड़े, पुरअमन एहतजाज होता है, जमहूरियत में होता है, बड़े बड़े यहाँ एहतजाज चल रहे होते हैं, उस पर तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई मजलूम आ रहा है अपने राइट हक के लिए, काबिल अमेरिका के अंदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने व्हील चेयर में 4 प्रेसिडेंशियल टर्म्स काटे, उनकी वफात हुई तो वो प्रेसिडेंसी से निकले। बट ये आपके पास ऐसी मिसालें हैं, ऐसे ममालिक और कौमों की। अच्छा, लेकिन आप एक पॉजिटिव बात यह कि आप रेजोल्यूशन आज माजूर अफराद के हक में पेश की और कौमी असम्बली ने उसको यूनानिमसली अप्रूव किया। इस पे कौमी असम्बली जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि पंजाब में जो नाबीना अफराद हैं उनको धक्के दिए पुलिस ने और 2 जो अफराद हैं वो जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। गो के पंजाब हुकूमत ने कुछ पुलिस अफसरान को सस्पेंड भी किया, लेकिन शाजिया मरी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही है कि जब सानिया मॉडल टाउन हुआ था उस वक्त भी बहुत से लोगों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन उसका कोई हमें अभी तक आउटकम नजर नहीं आया। लेकिन कौमी असम्बली ने माजूर अफराद के हक में एक करारदाद मंजूर की है, लेकिन पॉलिसी भी चाहिए। हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।